تو دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ڈے ہے۔ یہ پاکستان کا 12واں جنرل الیکشن ہے۔ اس سے پہلے 11 جنرل الیکشن پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آج تک کسی نے بھی گورنمنٹ نہیں بنائی۔ کچھ ایسی گورنمنٹس تھیں جو بنی، لیکن وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت ہی بنی۔ تو دوستو، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ان جنرل الیکشنز کے نتائج کیا رہے جو پچھلے 11 ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہا ان سارے الیکشنز کے اندر، اور انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کے اندر اپنے آپ کو کیسے امپروو کیا، پہلے سے بہتر دن بدن وہ کرتے چلے گئے، اور اب حالات یہ آن پہنچے کہ اب کوئی الیکشن جیت ہی نہیں پاتی پارٹی ان کی مرضی کے بغیر، حالانکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو امپروو کیا اور کون کون سی غلطیوں سے انہوں نے اپنے سبق سیکھا، اور پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اپنی من مرضی کے سپورٹروں کو اور کارکنوں کو اور ممبران کو سیٹیں دلوائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 1970 کی۔ 1970 وہ سال تھا جب پاکستان میں پہلا جنرل الیکشن کروایا گیا۔ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اندازہ یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان 80 سے تھوڑی سی زیادہ سیٹیں یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ سیٹیں جیت پائیں گے بنگلہ دیش سے، جبکہ ان کے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان سے، جو ویسٹ پاکستان تھا، وہاں سے 40 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت پائیں گے، اور یوں ہم ان دونوں لیڈران کو مل کر ایک الگ گورنمنٹ بنا کر دے دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت کچھ لوگوں کا یہ الزام آج بھی ہے کہ اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انوالومنٹ کی تھی اور دھاندلی کی تھی، لیکن حقیقت ایسی نہیں لگتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو یا شیخ مجیب الرحمان اتنی سیٹیں نہیں جیت پاتے کہ جو کہ انہوں نے جیتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 80 سے زیادہ سیٹیں جیتی، جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے 162 سیٹس جیتی۔ تو یہاں پر شیخ مجیب الرحمان بہت زیادہ سیٹیں جیت چکے تھے، اور اب باقی تمام جماعتیں کو بھی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اکٹھی کر لیتی تو پھر بھی گورنمنٹ شیخ مجیب الرحمان کی ہی بننی تھی۔ یوں شیخ مجیب الرحمان کو انہوں نے گورنمنٹ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آج تک کسی نے گورنمنٹ نہیں بنائی، کیونکہ اس سے بھی گورنمنٹ نہیں دی گئی، حالانکہ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا۔ اس کے پیچھے بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں بنگلہ دیش ٹوٹنے کے پیچھے بھی۔ فی الحال ہم جنرل الیکشنز کو ہی دیکھتے ہیں۔ 1977 کے الیکشن آئے تو ذوالفقار علی بھٹو اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو JUIF ہے، آج یہ جو آپ جماعتیں دیکھتے ہیں، یہ ساری جماعتیں اس وقت اکٹھا الیکشن لڑا کرتی تھیں۔ سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب اور یہ سارے اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ان کا ایک گروپ ہوا کرتا تھا، یہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب الیکشن ہوئی تو اس وقت بھی یہی ہوا کہ پاکستان میں کل سیٹوں کی تعداد 200 تھی، جن میں سے 155 سیٹس ذوالفقار علی بھٹو جیت گیا، اور یوں اب پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو گورنمنٹ نہیں دینا چاہتے تھے۔ لیکن اس بار انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ 1970 میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے بہت دیر کر دی تھی۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو بہت ٹائم تک کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ وہ مذاکرات کی مسلسل کوشش، اور پھر جا کے 25 مارچ کو انہوں نے آپریشن شروع کر دیا اچانک سے، اور اس رات شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اسے بالکل آزاد رکھا گیا تھا، جس کا یہ نقصان بھی اٹھانا پڑا کہ ان کی وجہ سے عوام مشتعل ہو چکی تھی، عوام کو پتہ چل چکا تھا۔ یاد رہے جب شیخ مجیب الرحمان گرفتار ہوئے تھے تو اس سے پہلے ان کا ایک ریڈیو پر پیغام جاری ہو گیا تھا کہ بنگلہ دیشیوں، اب آپ نے اپنی آزادی تک لڑنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس سے پہلے یہ بیانات ریڈیو پر نشر کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد ان کی گرفتاری اور بہت کچھ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن اس بار انہوں نے اپنے آپ کو ذرا امپروو کیا۔ انہوں نے ایسے کیا کہ فوراً ہی مولانا حضرات کو سڑکوں پر لے آئے، جس میں مولانا فضل الرحمان کے والد بھی شامل تھے۔ انہیں سڑکوں پر لے آئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیمپین چلائی جائے، اور کہا جائے کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھے۔ یوں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی انوالومنٹ بیچ میں لائی اور کہا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اب ہم ملک سول کی گورنمنٹ کے پاس نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم ملک میں مارشل لا نافذ کرنے والے ہیں، اور یوں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں انہیں 2 سال کے عرصے کے اندر سزا سنا دی گئی، یعنی کہ اس بار وہ بالکل غلطی کرنے کی گنجائش ان کے پاس نہیں تھی، اور نہ ہی انہوں نے یہ غلطی دوبارہ دہرائی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1985 میں ایک بار پھر سے
الیکشن ہوئے، لیکن وہ تمام امیدواروں کو آزادانہ طریقے سے الیکشن لڑنے دیے گیا ہے، کوئی پارٹی نہیں تھی اس وقت دور میں، اور یوں پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی کے بندے بآسانی جتوا لیے اور اپنی مرضی سے گورنمنٹ بنا لی۔ اس وقت یاد رہے ملک میں مارشل لا نافذ تھا۔ ویڈیو بڑی ہو جانے کی وجہ سے بقیہ حصہ دوسرے پارٹ میں دکھایا جائے گا۔ دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔